پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، قیامت کے دن تین طرح کے اشخاص ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے یعنی اس پر عمل کرے، تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں قرآنی صورتوں کے تعارف میں ہم بالترتیب قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتے چلتے آج 24ویں پارے کے سورہ مومن تک پہنچا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں سورہ مومن کے حوالے سے کچھ اس کا پس منظر وہ عرض کیا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کے بعض مضامین پر گفتگو ہوگی۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے اور چند آیتیں اس میں ایسی ہیں کہ جو مدنی آیتیں ہیں۔ سورۃ المؤمن کو مومن اس لیے کہا گیا ہے کہ فرعون کی قوم میں سے ایک وہ شخص جو ایمان لے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور اس ایمان والے کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، اور مومن کہتے ہیں ایمان لانے والے کو، تو ایمان والے کو کہتے ہیں، ایمان لانے والے کو کہتے ہیں، تو اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مومن ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی اللہ پاک کے غافر ہونے کی صفت کو بیان کیا کہ رب تعالیٰ وہ غافر ہے، یعنی اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ غافر بھی ہے، یہ بھی سورت کا نام بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اس میں اللہ پاک نے اپنے ان فرشتوں کا بھی ذکر فرمایا جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کی مناسبت سے انشاءاللہ آج کے اس درس کا آغاز کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ اس سورہ مبارکہ کے چند منتخب مضامین پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔
بے شک تو ہی عزت والا ہے، حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے، اور جسے تو نے اس دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور عرش الہی کو اٹھانے والے اور ان کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ علماء کرام نے اور تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بات پتہ چلی کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو پہلے اللہ کی پاکی بیان کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات کہتے ہوئے اور کوئی بھی اللہ کی تعریف والے کلمات جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں، احادیث طیبہ میں ہیں، اس طرح کے کلمات آپ کہتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگے۔ تو فرشتے یہ ایمان والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد 4 ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد 8 ہے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ابھی 4 ہیں، قیامت کے دن ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور یہ 8 ہو جائیں گے۔ ابھی فرشتوں کی تعداد وہ 4 ہیں جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ ایمان والوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا مانگے، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، بخشش کی دعا مانگے، یعنی ایمان والوں کے لیے یہ دعائیں مانگنا وہ چاہیے، اور غائبانہ بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچے گا، اور جب آدمی کسی دوسرے کے لیے مغفرت بخشش کی دعا مانگتا ہے، اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کی بھی بخشش فرمائے گا، کیونکہ یہ وہ بندہ مومن ہے کہ جو اپنی زبان سے ان لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کر رہا ہے جو بظاہر اسے دیکھ نہیں رہے، پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، تو اس پر بھی اللہ ضرور وہ رحمت فرمائے گا۔ اور اس آیت میں یہ فرمایا گیا نا کہ جو برے اعمال کی شامت سے محفوظ رہا، جسے یہ بچا لیا گیا، یا اللہ تیری تو اس پر رحمت ہی رحمت ہے، تو اس رحمت میں اللہ ہمیں بھی داخل فرما، اور ہمیں بھی وہ رحمت کا حصہ عطا فرما کہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما، اور اپنی اس جنت جس کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ جنت عطا فرما۔ اور اس آیت میں ایک یہ بات بھی بیان کی گئی کہ جو توبہ کرنے والا ہے تو وہ جب جنت میں جائے گا تو اس کی برکت سے، یعنی یہ دعا فرشتوں نے جو فرمائی ہے کہ ان کے گھر والوں کو، باپ دادا کو، بچوں کو، بیویوں کو، یا اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا جب وہ جنت میں جائے گا تو وہ جنت میں جا کر یہ پوچھے گا، کہے گا کہ میرے ماں باپ، میرے بچے، بیوی، یہ سب کہاں ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ وہ انہوں نے تم جیسے عمل نہیں کیے، وہ یہاں نہیں ہیں۔ تو وہ کہے گا یا اللہ یہ جو میں نے عمل کیے ہیں، میں اپنے لیے بھی کرتا تھا، ان کے لیے بھی کرتا تھا، یعنی وہ کچھ عرضیاں پیش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، ان کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو سچی توبہ کرنے والا اپنا تو فائدہ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے آباء و اجداد، اپنے گھر والوں کا، بچوں کا، بیوی کا، سب کا وہ فائدہ کرتا ہے کہ اللہ اس کی بدولت انہیں بھی جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سچی توبہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ جنتیوں کو کیا عطا فرمائے گا؟ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا اسی پارے کے اندر، من عامل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ جو برا کام کرے تو اس سے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی، یعنی جتنا اس نے برا کیا، اور جو اچھا کام کرے، مرد ہو خواہ عورت، اور وہ ہو مسلمان، تو جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے حساب رزق پائیں گے۔ یعنی اس میں بیان ہوا کہ جو برائی کرے گا تو اس کو اس برائی کے بدلے میں تو گناہ ملے گا، لیکن جو نیکی کرنے والا ہے اور جنت میں اللہ انہیں داخل فرمائے گا تو جنت میں ان کا رزق کتنا ہوگا؟ بلا حساب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ایک نیکی تو ایک کے برابر میں یہ اتنا ہی ملے گا، نہیں، بلکہ اللہ ان کے انعامات کو اور اپنی نعمتوں کو ان پر اتنا اضافہ فرما دے گا کہ بلا حساب انہیں جنت میں رزق عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں کہ نیک عمل وہ اسی کے قابل قبول ہوں گے جیسے فرمایا ہو مومن، ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، معاذ اللہ کسی وجہ سے
کفریات میں پڑ گیا یا اسلام سے پھر گیا، بظاہر کوئی اچھے عمل بھی ہوں، آخرت میں اس کی کوئی جزا نہیں ہے، وہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ ایمان ہوگا تو اللہ یہ انعامات عطا فرمائے گا، اور اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اور ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سعید بن مسیب، ان کی ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی کہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ تو یہ پوچھنے لگے کیا جنت میں بازار ہوں گے؟ فرمایا بالکل، جنت میں بازار بھی ہوں گے۔ اللہ پاک جب اہل جنت کو جنت میں داخل فرمائے گا اور دنیا کے حساب سے جنتیوں پر ایک ہفتہ گزر جائے گا، تو اب انہیں ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور ممبر ہوں گے اور بہت اعلیٰ لباس ہوں گے، اللہ نے انہیں ایسا حسن و جمال بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں رب اپنا دیدار اہل جنت کو کرائے گا، جنتی اللہ کو دیکھیں گے، دیدار کریں گے۔ اب جب جنتی دیدار کریں گے، انہوں نے سوال کیا کہ جنتی دیدار کریں گے؟ کہا جی ہاں، یہ سب حدیث انہوں نے بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ فرمایا جنتی اللہ پاک کا دیدار کریں گے اور ایسا کریں گے، فرمایا جیسے تم سورج کو دیکھنے میں کوئی شک میں ہوتے ہو کہ یہ سورج ہے کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا 14ویں کا چاند جیسے چمک رہا ہو، کوئی شک میں آتے ہو؟ کہہ رہے نہیں۔ کہا کہ جتنی یقینی کیفیت میں تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو، ایسے ہی تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اب ہوگا کس کیفیت میں؟ وہ جنت میں جنتیوں کو یہ انعام ملے گا۔ تو فرمایا جنتیوں کو یہ اللہ انعام دے گا، اور پھر اللہ کسی جنتی سے، کسی شخص سے کہے گا کہ آدمی یاد کر تم نے دنیا میں کیا یہ کیا تھا، یہ کام بھی کیا تھا، یہ کام بھی کیا، کچھ اس کے گناہ بتائے گا۔ تو کہے گا یا اللہ تو نے مجھے معاف نہیں کر دیا؟ اللہ فرمائے گا بے شک میری رحمت کے سبب ہی تم یہاں پہنچے ہو اور یہ درجہ پایا ہے۔ تو فرمایا پھر جنتی جو ہے وہ جنت کے بازاروں میں جائیں گے، جنتی جنت کے بازاروں میں جائیں گے، اور وہاں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، وہاں کوئی غمگین نہیں ہوگا، جو چاہے گا ویسا ہی اسے مل جائے گا۔ فرمایا وہ جنتی بازار ہوں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازاروں میں ایک ساتھ رکھے، سبحان اللہ، جنت کے بازاروں میں ملاقات کی توفیق بخشے۔ تو یہ صحابہ کرام کے پیارے انداز ہوتے تھے، اپنے لیے جنت تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی جنت کا سوال مانگ رہے، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ان کی رفاقت عطا فرمائے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، اسی پارے کے اندر ایک بڑی پیاری آیت مبارکہ جسے اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے، اور وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو جلد ہی تم وہ یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں پر اس مومن کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مومن ہے، کہ اس بندہ مومن نے ان فرعونیوں سے کہا کہ تمہیں بڑا یاد آ جائے گا، میں تمہیں جو نصیحتیں کر رہا ہوں تمہیں یاد آ جائے گا، اور انہوں نے اس کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے، یہ دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو ایک ہی جملہ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ ایسا خوبصورت یہ وظیفہ ہے۔ جی ہاں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پھنس جاتے ہیں، بالکل ایسا کہ نکلنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ آیت کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ کہیں آپ جاب میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں گھریلو معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ ہیں حق پر کہ آپ نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، مگر پھنس گئے، کسی وجہ سے ہی پھنس گئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اور میں ان ناظرین سے ہی کہوں گا، کبھی آپ دوسرے کو اپنے جالوں میں ایسا جکڑ کر پھنسا لے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، یاد رکھیں جس نے تو دنیا میں بدلہ لے لیا نا، اس نے تو لے لیا، اور جس نے اپنا معاملہ آخرت پہ چھوڑ دیا، تو پھر اس عدالت میں جب آپ پہنچیں گے تو پھر اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ وہاں پھر کوئی اس طرح کا نہیں معاملہ چلے گا، وہاں کوئی اس طرح کی سفارش کام نہیں آئے گی کہ جو غلط کام کیے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جب تمہارا یہ معاملہ پہنچا اور شکایت پہنچ گئی، تو اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے۔ آج کسی کے ساتھ غلط فیصلہ نہ کرے، نہ حق معاملہ نہ کرے، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے،
دشمن ہے یا دوست ہے، اللہ رسول کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق کریں۔ اگر اللہ نے آج آپ کو کوئی منصب دیا ہے تو یہ منصب قیامت کے دن آپ کو چھڑا بھی سکتا ہے، پھنسا بھی سکتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ نے شریعت کی روح رعایت کی تو پھر آپ کو چھڑا دے گا، اور اگر آپ نے روح رعایت نہ کی تو یہی منصب آپ کے گلے میں پھندا قیامت کے دن یہ ڈالے گا۔ اگلی آیت میں عذاب قبر کے حوالے سے بھی یہ ایک آیت مبارکہ ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ یہاں یہ بات بھی بیان فرما دی گئی، فرعونیوں کے حوالے سے بیسک تو یہ بیان فرمایا، اور قرآن میں سے جو بیان کیا کہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ جو جنتی ہے وہ جنتی مقام پہ پیش کیا جائے گا، جو دوزخی ہے تو وہ دوزخ کے مقام پر، یعنی ان کو جو جنتی ہوگا نا تو اسے سکون اور راحت اور وہ جنت والا اس کے لباس کو جنتی لباس میں تبدیل، بچھونے کو جنتی بچھونے میں تبدیل کر دیا جائے گا، مگر جو دوزخی ہوگا تو یہ عذاب اسے، دنیا کی ذلت علیحدہ اور قبر سے یہ سلسلہ، یہ فرمایا صبح و شام ان پر یہ عذاب، تو یہ ابھی کا ہی بیان ہو رہا ہے، جو دنیا سے چلے جائیں گے اب ان پر یہ عذاب مسلط کیا جائے گا، اور فرمایا کہ آخرت میں کیا ہوگا، انہیں کہا جائے گا کہ فرعونیوں کو اور سخت عذاب میں مبتلا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرنے والے پر اس کا مقام صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، جنتی پر جنت کا اور دوزخی پر دوزخ کا، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس کی طرف اٹھائے، یعنی اب تیرا گھر اگر جنت ہے تو پھر جنت کی طرف تو جائے گا، اور اگر دوزخ ہے تو پھر تو دوزخ کی طرف جائے گا۔ تو یہاں اس بات کو بیان بھی فرما دیا۔ اس سے آگے مزید کچھ بڑھتے ہیں، آیت مبارکہ میں دعا کے حوالے سے بڑی ترغیب ارشاد فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ یہاں جو ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، اس کے دو معنی بیان فرمائے گئے، ایک ہے دعا اور ایک ہے عبادت۔ دعا کے معنی میں لیں تو یوں کہ اے لوگو تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور عبادت کے معنی میں لیں تو اللہ فرماتا ہے تم میری عبادت کرو میں تمہاری عبادت قبول فرماؤں گا اور اس پر تمہیں اجر دوں گا۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، دعا ایک بہترین عبادت ہے، بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، دعا یہ عبادت کا بھی مغز ہے، اس لیے دعا سے کبھی بھی اپنے آپ کو دور نہیں رکھنا چاہیے، دعا مانگتے رہیں، رب کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کرتے رہیں، اللہ دعا قبول فرماتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے کہ رب قبول فرمائے گا تو انشاءاللہ وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، آسمان اور زمین کا نور ہے، دعا جو ہے یہ مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہے جو نازل ہو گئیں، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئیں ان میں بھی فائدہ دیتی ہے، تو اے لوگو تم پر لازم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو۔ بہت سے لوگ اسی وجہ سے دعا کی طرف وہ نہیں آتے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اس کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو ہر دعا قبول ہوتی ہے ان معنوں میں کہ بظاہر دنیا میں اگر وہ دعا قبول نہیں ہوئی، فائدہ نہیں ملا، آخرت میں اللہ انعامات عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، ان دعاؤں کے بدلے میں بھی عطا فرمائے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی۔ پھر آدمی کہے گا، بلکہ روایات میں کہا کہ وہ تمنا کرے گا میری کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، یہ آخرت کے انعامات ہی اللہ مجھے عطا فرماتا۔ دنیا کے اندر دعا وہ جو عدم قبولیت کے معاملات ہیں ان اسباب پہ غور کرنا چاہیے، کہیں ان میں سے کوئی سبب تو نہیں میرے اندر پایا جاتا۔ مثلا غفلت والے دل سے دعا کرنا، دل کہیں اور ہے اور دعا ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے۔
لہذا دعا جب بھی مانگیں تو اس یقینی کیفیت کے ساتھ مانگیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ گناہ کے کاموں کی دعا نہ مانگی جائے، کوئی بھی ایسی دعا کہ جس سے کوئی قطع تعلقی لازم آ رہی ہو، جس کے اندر مسلمانوں کا نقصان ہو، یا جس کے اندر کوئی گناہ کی طلب کی جا رہی، ہرگز یہ جائز نہیں کہ ایسی دعا مانگی جائے۔ اللہ سے اللہ کی رحمت کا ہی سوال کرتے رہنا چاہیے اور رب سے مانگتے رہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جو حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کا کھانا پینا اور یہ چیزیں حرام ہوتی ہیں اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس لیے ہمیشہ اپنے کھانے پینے کو، ان معاملات کو پاکیزہ اور حلال رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد تھے، کہ میں مستجاب الدعویٰ ہونا چاہتا ہوں، یعنی میری ہر دعا قبول ہو۔ تو ارشاد فرمایا، اپنی خوراک کو پاکیزہ کر لو، تمہاری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ آگے آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آیات مبارکہ اور احادیث طیبہ میں دعا ترک کرنے پر یہ جہنم میں داخلے اور اللہ کے غضب یعنی غضب الہی کی وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ دعا ترک کرتا ہے، اور علماء کرام نے اس کی تشریح تفسیر یوں بیان بھی فرمائی ہے کہ جو بندہ معاذ اللہ بالکل یوں ہو کہ اللہ سے بے نیاز ہے اور خود ہی سب کچھ اسی کا ہی ہے، جو کچھ اس نے کیا وہ اسی اپنے کمالات کی طرف ان کی نسبت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ یہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، معاذ اللہ اپنے کو بارگاہ عزت سے بے نیاز جانتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو بے نیاز جانتا ہے اور رب کے حضور گریاں زاری اور تضرع اور عاجزی سے پرہیز رکھتا ہے، فرمایا یہ صریح کفر و موجب غضب ابدی ہے۔ یہ شخص جو بالکل اللہ سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، تو یہ کبھی بھی یہ کیفیت یہ نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ جو علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ یہ کب کفر ہے؟ مایوسی اس وقت کفر ہے کہ جب معاذ اللہ آدمی کا یہ عقیدہ بن جائے کہ اللہ میرے حالات کو نہیں بدل سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ مایوسی تو ایسی ہوتی کہ جو کفر کے اندر انسان کو ڈال دیتی۔ اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے ہر وقت قوی امیدیں لگا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بھی کریں۔ ناظرین کرام، سورہ مومن کے حوالے سے چند باتیں عرض کی ہیں اور چند منتخب آیات مبارکہ کا یہ درس آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ پروگرام میں اس سے آگے والی سورہ مبارکہ کا کچھ تعارف اور پس منظر وہ پیش کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔